अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम से माफ़ी मांगे जाने का तकाजा किया गया कि शोकाज़ नोटिस क्यों भेजा गया है। आज पीडीएम का सरबराह इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर ही ये इजलास आज चेयर किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और इसमें यह फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को मोहलत दी जाएगी कि वो अपने फैसले पर दोबारा से नज़रसानी करें और पीडीएम को दोबारा ज्वाइन करने का वो भी फैसला कर सकती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है, आज उन्होंने काफ़ी सख्त टोन रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और शदीद तनकीद का निशाना बनाया पीपल्स पार्टी की क़यादत को, और ये कहा कि उन्हें सियासी बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए। बाप को बाप बना के उन्होंने सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रही है। इस तरह के जुमले कहे जो पहले नून लीग कहती रही, आज मौलाना साहब भी खुल के गरजे बरसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। तो क्या अब ये जो मोहलत दी गई है उसके साथ क्या शराइत अटैच की गई है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बने, और पीपल्स पार्टी का इस पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी मजीद, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे दो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और शाहिद हकान अब्बासी साहब, उनकी राय जानेंगे। और नाजरीन, इनसे हम बात करेंगे जो मुल्क भर में एक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है मजहबी तंजीम की तरफ से, मजहबी जमात की तरफ से, इस पर क्या हुकूमत के साथ लड़ाई वैसे तो चल रही है, अपोजिशन आपस में भी लड़ रही है, गवर्नमेंट के साथ भी उनकी एक इख्तलाफात तो मौजूद हैं, लेकिन क्या इस मामले पर अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हुकूमत का साथ देंगी अगर किसी किस्म का क्रैकडाउन जो ऑपरेशन होता है? राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ज़रा मुझे बताइएगा, मैं पीडीएम की तरफ बाद में आऊँगा। सबसे पहले जो आज सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है मुल्क भर के अंदर में, शाहराएँ बंद हैं, बहुत यानी कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी नकलो हरकत बंद है, और कई जगहों पे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे अस्पतालों में। बड़ी अजीब एक मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। इस मामले पर आपकी पार्टी की तो बड़ी क्लियर पोजीशन रही है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो आज मुल्क के अंदर हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन इस मामले पर क्या आप साथ देंगे हुकूमत का? समर साहब, देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस वक्त पूरा मुल्क तकरीबन पैरालाइज हो चुका है और आमदोरफ्त के तमाम रास्ते जो हैं वो तकरीबन बंद हैं और लोग बहुत परेशान हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वह हुकूमत वक्त पर है। हुकूमत वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि उसकी नाअहली है, ना समझी है, ना तजर्बाकारी है, जिसकी वजह से ये आए दिन जो है वो पाकिस्तान में ये मामलात जो हैं उनको वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हुकूमत का ये काम है कि वो वक्त पर इन बातों का तदारक करे और इन मामलात को समझे और उन मामलात को हल करने की कोशिश करे जिसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। राजा साहब, हुकूमत क्या करे? दो तरह के रास्ते होते हैं इस तरह की सूरत हाल से निकलने के लिए। एक होता है ताकत का इस्तेमाल और दूसरा होता है अवाम तफहीम के साथ उनकी कुछ बातें मान के, शराइत मान के इस मसले को हल किया जाए। ताकत का इस्तेमाल अगर हुकूमत करती है तो फिर क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी हुकूमत का? चूंकि अवाम तफहीम के साथ तो ये मामला चला आ रहा है बड़े अरसे से, फिर डेडलाइन दी जाती है, फिर वो ओवर होती है, फिर वो एहतजाज करने सड़कों पर निकल आते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि समर साहब, हमने इससे बड़े क्राइसिस देखे और हुकूमत की एक हिकमत अमली होती है, एक अंदाज होता है हुकूमत का जिससे वो अपनी हिकमत अमली से और अपने दानिश से, तजर्बे से इन मामलात को जो है वो कंट्रोल करती है। आपको पता है कि इस्लामाबाद में जनाब ताहिरुल कादरी साहब जिस वक्त आए थे तो बहुत बड़े तादाद में लोग जो थे वो इस्लामाबाद में पहुंच गए थे, और हमने किस अंदाज से उन हालात को काबू में रखा, बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और अपनी हिकमत अमले से उस मसले को टाला। तो हुकूमत का ये काम है। सिर्फ ताकत का मसला जो है वो हुकूमत का काम नहीं होता, ना ही ताकत से कोई मसले हल होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हिकमत अमली होती है जिसको बुरुए कार लाना होता है। ठीक है। अच्छा राय साहब, अब मैं आपको जरा पीडीएम की तरफ लेके आता हूं, और आज पीडीएम की तरफ से आपको मोहलत दी गई है पीपल्स पार्टी को कि मोहलत देते हैं, अब वापस आते हैं तो आ जाएं, अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो मैं आपको जरा सुनाता हूं मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको आज किस तरह की मोहलत दी है, जरा सुन लें। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें, पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार होगी। जी राय साहब, मोहलत मिल गई है आपको, क्या वापसी के बारे में सोचेंगे, कुछ कंसिडर करेंगे? आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया, बाय द वे, आपने नोटिफिकेशन तो आपको आ गया होगा।
समर साहब, इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स होती है, जब इत्तेहाद बनते हैं और उसकी जो निज़ाम वज़ा होता है वो ये है कि वो एक बराबरी के असूल पे तमाम जमातें उसमें शामिल होती हैं और उसके कुछ बुनियादी तकाज़े होते हैं इत्तेहाद के, और उसमें सबसे बड़ा है बाहमी इज़्ज़त और एहतराम। एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखना, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को पहचानना, और फिर वो बराबरी की सतह पर और इत्फाक राय से फ़ैसले करना, ये बुनियादी रूह होती है किसी इत्तेहाद की। और इन्हीं मामलात पर, इसी रास्ते पे चलकर इत्तेहाद जो है वो कारआमद भी होते हैं और वो समर आवर भी होते हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो मैं ये जो आपने कहा है कि मोहलत दी गई है, इत्तेहादों में ना तो कोई एक दूसरे को मोहलत देता है, ना ही कोई एक दूसरे को शोकाज नोटिस देता है, ना ही एक दूसरे को तंबीह की जाती है, ना ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, ना कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा में एक बड़े टारगेट को सामने रखने हुए, एक बड़े गोल को सामने रखते हुए, एक बड़ी मंजिल को सामने रखते हुए जो है वो सब को साथ लेकर चलना जो है वही इत्तेहाद की बुनियादी रूह होती है। राजा साहब, जिसे आपकी पार्टी के मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तजर्बेकार आदमी है, आप कह रहे हैं वो एक वसी तजर्बा है, एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैं अर्ज कर रहा था, तो देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस इत्तेहाद की बानी है। हमारे घर तो ये इत्तेहाद बना है, पैदा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने APC का इनाकाद किया और उसके लिए बड़ी तगोदौ की, उसके लिए उसने जद्दोजहद की, कोशिश की और मेहनत की, और जिसके नतीजे में ये इत्तेहाद मार्ज़े वजूद में आया और जिसका सेहरा जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे जाता है, तो जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। आप जिसे कह रहे हैं लोगों को, आप जिस चीज़ को कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सियासी बराबरी की बुनियाद पे इत्तेहाद चलते हैं, लेकिन मौलाना साहब उसे कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इमेच्योरिटी की बातें कर रही है, और उन्होंने आज बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया पीपल्स पार्टी को। आपके चेयरमैन को भी जरा वो सुनने, जरा मौलाना साहब ने आज कहा कि आपको वो जो आप बात कर रहे हैं उसके बरक्स वो कह रहे हैं मेच्योरिटी का मुजाहरा पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, जरा सुन लें। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। 35 साल और 70 साल की उम्र में फ़र्क होना चाहिए। सियासत में वक़ार पैदा करें, मेच्योरिटी पैदा करें। बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि PDM एक बहुत ही संजीदा फोरम, कौमी सतह का संजीदा मकासद के लिए कायम किया गया इत्तेहाद है। इन बातों के लिए नहीं कि हम किसी ओहदे पे लड़ें, किसी मनसब पे लड़ें। अगर एक GOI अकेले पूरे मुल्क में इज़्तिहाद पैदा कर सकती है तो PDM तो अभी है। जी राय साहब, वो कह रहे हैं मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, वो कह रहे हैं 35 साल और 70 साल में बड़ा फ़र्क होता है, बाप को बाप बनाने से। जी देखें जी समर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं मौलाना साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो क्योंकि इस इत्तेहाद के सदर हैं और हमने भी उनको इत्फाक राय से जो है ये ओहदा पेश किया था, और बतौर सदर इत्तेहाद जो है मैं समझता हूँ कि उनको इससे पहले मामलात को जायज़ा लेके, मामलात को देखते हुए उसमें अपना जो था वो किरदार अदा करना चाहिए था। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कोई 9-10 दिन से बात चल रही है, और मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की कि जो मामलात भी हैं वो आपस में मिल बैठ कर तय हों, वो मीडिया पे ना जाएं और उस डिबेट को हम पब्लिक ना करें, बल्कि अगर कोई इत्तेहाद में कोई आपस में कोई बात आपकी खत किताबत भी चलती रही है मौलाना साहब के साथ, कोई ऐसा मसला है जिस पर मिल बैठने की ज़रूरत है। जी मैं अर्ज़ करते जा रहा हूँ, तो जनाब वाला, तो उस पर मेरी तवक्को ये थी कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP के साथ कोई राब्ता होता, कोई हमसे पता तो किया जाता, कोई पूछा जाता कि भाई मसला क्या है, हम उसकी वजाहत जो है वो आकर ज़रूर करते, मीटिंग में करते, उनके साथ मुलाकात में करते। लेकिन ये बात मेरे भी बिल्कुल तवक्को के बरक्स है कि किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि अखबारात का और मीडिया की जीनत बनाए गए और उसको बहुत उछाला गया, उसको मैग्नीफाई किया गया जाकर, और ये तासुर देने की कोशिश की
کہ اتحاد کو شاید پاکستان پیپل پارٹی یا ANP جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، PDM کو ہم جو ہے وہ غیر فعال کرنا چاہتے ہیں یا اس کی حیثیت کو کمتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے، میں مکمل کر لوں سمر، شروع دن سے اپنا ایک واضح موقف جو تھا وہ اتحاد میں رکھا، PDM کے پلیٹ فارم پہ رکھا، اور پوری سچائی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ یہ مضبوط بھی ہو، مربوط بھی ہو، اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہو، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں. لیکن مجھے بڑا سر وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے چیئرمین جو ہے وہ میچور نہیں ہے، آپ کی پارٹی میچور نہیں ہے. 9-10 دن گزرنے کے بعد ووٹ لینے کے تانا دے رہے ہیں مولانا صاحب PDM کے سربراہ ہوتے ہوئے، تو اب یہ معاملہ بڑھے گا، وہ جو مہلت دے رہے ہیں آپ کو نا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب دیکھیں آپ اس مہلت کو مانیں گے کہ واقعی واپسی کو کنسیڈر کریں گے؟ سمر دیکھیں، کسی کو کچھ کہہ دینے سے تو معاملات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو سکتے، نہ ہی وہ کوئی سچائی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اگر میچورڈ جماعت نہیں ہے اس ملک کی، جمہوریت کے لیے اس کی قربانیاں، اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں، اس کی جد و جہد پاکستان کے بچے کے زبان پر ہے، آپ جانتے ہیں، تو پھر دوسری کون سی جماعت جو ہے وہ PDM کے اندر پیپلز پارٹی نے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ لیڈر کی اپوزیشن کے معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے میچورٹی نہیں دکھائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عہدوں پہ ہم لڑ پڑے ہیں. انہوں نے بات کی ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو سمر یہ بات کہنے جا رہا تھا کہ مولانا صاحب سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ بطور صدر اتحاد کے وہ انٹروین کرتے، وہ اس معاملے میں دخل دیتے. اگر سیکرٹری جنرل کی طرف سے کوئی بات ہوئی تھی، وہ میڈیا پر چلے گئے تھے، انہوں نے کوئی الزامات لگا دیے تھے. اگر کوئی آج تو مولانا نے اون کر دیا نا شو کا نوٹس کو سر، تکلیف تھی یا ان کو کوئی شکایت تھی، کیا کیا آج مولانا نے اون کر دیا اس شو کا نوٹس سے تو بات نہیں ہوتی سمر. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی میں بات نہیں، میں آج سے 5-8 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو ایک طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کسی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان معاملات میں جس طریقے سے ان حالات کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس اتحاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے اپنا کردار بڑا مثبت انداز سے جو ہے ادا کیا. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. نقصان کیوں پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو؟ جو بھی پہنچا رہا ہے، میں ایکسپیکٹ کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. دیکھیں، نہیں، یہ میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. یہ میڈیا میں جانے سے اتحاد مضبوط نہیں ہوتے. اور میں آج آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 35 سال اور 70 سال میں فرق ہوتا ہے. ہمارا آج تک جو اتحاد چلا ہے، 35 سال کے لیڈرشپ نے جو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کے سامنے پروگرام رکھا ہے، جو انہوں نے ویژن دیا ہے، جو انہوں نے پلاننگ دی ہے، وہی ثابت ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک تھی. ہم جو 70 سال والے تھے، جس میں بھی شامل ہوں، شاید ان سے بہت بہتر انداز سے ان 35 سال والے کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا. میسج دینا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ 35 سال کا لیڈر 70 سال کے مولانا فضل الرحمان سے پولیٹیکلی زیادہ میچور ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیں نا، میرے منہ میں آپ اپنی لفظ سنیں. میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے جو لفظ کہا ہے اس کو آپ چلنے دیں سمر. جی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 35 سال کے لیڈر نے جس وقت کہا کہ ہمیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے یہ جو سینٹ کے انتخابات میں ہیں، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھے. پھر انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے ہمیں لڑنا چاہیے، اور انہوں نے وقت کے وزیر اعظم کو شکست دے دی. تو یہ ثابت ہوا کہ وہ نوجوان لیڈر، وہ نوجوان قیادت جو تھا، وہ معاملات کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی 35 سال والا ہے وہ کم معاملات کو سمجھتا ہے، یا 70 سال والا زیادہ سمجھتا ہے، یا 70 سال والا کم سمجھتا ہے اور 35 سال والا زیادہ سمجھتا ہے. اتحاد میں تمام رائے ہوتی ہے، اتفاق رائے ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جو پلان
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया था, उससे पीडीएम की इज्जत में इजाफा हुआ। एक चीज में मसला जो सारी वजह तनाजा बनी है पीडीएम के अंदर, वो है यूसुफ रजा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना सेनेट के अंदर, और वो जिस कमेटी के अंदर फैसला हुआ, आप उस कमेटी का हिस्सा थे, आप उसमें शरीक थे, और आपने तो कहा कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पे नून लीग के साथ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो आज कह रहे हैं कि बाकायदा तहरीरी मुआहिदा था इस बारे में कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का और लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, वो नून लीग से होगा। जरा सुन ले मौलाना साहब ने आज इस बारे में क्या बताया। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब, उसके लिए उम्मीदवारों का तयन तहरीरी तौर पर इत्तिफाक राय के साथ हुआ। पीडीएम 10 जमातों का एक इत्तेहाद है, वहाँ उस इत्तेहाद के अंदर एक बाज़ाब्ता तंजीमी ढांचा भी है। एक तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। गैर ज़रूरी तौर पर इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना कि शायद सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं, वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे। जी, राजा परवेज अशरफ साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो थी वो एक बाकायदा बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं तारीख को और जी समर, मैं ज़रा रिकॉर्ड को दुरुस्तगी के लिए कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वाज़िया तौर पे कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ था उसमें एक बात तय हुई थी, और वो था कि चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो जनाब यूसुफ रजा गिलानी लड़ेंगे, और वो इत्फाक राय से हुआ था। दूसरे दिन के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका आपने जिक्र किया है, बिल्कुल, और उसमें तय होना था कि डिप्टी चेयरमैन कौन होंगे, और वो जनाब शायद खाकान अब्बासी साहब के घर पे मीटिंग हुई जिस पर मैं बजाते खुद मौजूद था। मैंने जाते ही एक बात ये की, क्योंकि आपने मेहरबानी फरमाकर हमें चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो कैंडिडेट बनाया है, लिहाजा डिप्टी चेयरमैन के मामले में मैं कोई इस बहस में हिस्सा नहीं लूँगा। आप इत्फाक राय से जिसका नाम देंगे वो मेरी वोट उसी के साथ होगी, क्योंकि मेरा बनता नहीं था ना कि मैं ए की मदद के हक में बोलता या बी की हक में बोलता, तो मैं खामोश रहा वहाँ पर। वहाँ जब ये मामला, इसके बाद फिर साथ ही ये बात किसी ने की, गालबन शायद खाकान साहब ने की जी कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नून का होना चाहिए। वहाँ पर भी मैंने जी लीडर ऑफ द, मैंने वहाँ पर ये गुजारिश की अपने दोस्तों के सामने कि अभी डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की बात है, इलेक्शन है, तो ये बाद में देखा जा सकता है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट के अंदर। इसी असूल के मुताबिक जो है वो PMLN जो है वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और उनके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी है। तो लिहाजा मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा, लेकिन क्योंकि वो बात बार उन्होंने दोहराई और मैं मसलतन उस वक़्त खामोश रहा। मैं आपको बताऊं कोई तहरीर नहीं हुआ। दूसरे दिन मैंने उठ के शायद खाकान साहब को टेलीफोन करके ये सारी चीज़ मैंने उनको बयान की कि ये मामला था, इस तरह मैं आया था डिप्टी चेयरमैन के लिए, लेकिन ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो बात चल पड़ी है वो बिल्कुल अचानक थी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है ना अभी इस पे ना करें, बल्कि इस पे दोबारा भी हम बैठ के बात कर सकते हैं, और ये हक बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि अदवी लिहाज से उनको बरतरी है, उनके पास अदद ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद मैंने जो PDM का हमारा वो फोरम है उसके ऊपर भी मैंने जो है ना व्हाट्सएप के उस ग्रुप के ऊपर भी वो सारी बात लिख कर डाल दी। ठीक है। और यहाँ तक तो ये बात हो गई थी जिसको मैं कई दफ़ा तवातर के साथ क्लियर कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्म में ऐसे नहीं आई पहले जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर मुझे यकीन है कि ये बात अगर उनके इल्म में ऐसे होती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो चले गए और उनको हमने भी फिर तंग नहीं किया। एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा उनके सेक्रेटरी से, तो पता चला कि तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो मैं समझता था कि शायद वो उनको इल्म नहीं है कि सारा मामला किस तरह हुआ है। तो फिर उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने मीडिया पर जाके गैर ज़रूरी तौर पर, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये बैठ मुझे ये बता दे मौलाना साहब कह रहे हैं कि बैठ के बात हो सकती है, तो बैठ के उस वक्त भी हो सकती थी। राजा साहब मुझे अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी की मोहलत दी गई है मौलाना की तरफ से, क्या अब वापसी के लिए कुछ शराइत आप तय करेंगे कि ये शराइत होंगी, ये चीजें होंगी तो वापस आएंगे? क्यों, क्या शराइत होंगी जिन पे आप वापस आ सकते हैं PDM के अंदर?
دیکھیں سمر، ایک بات تو بڑی طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہے. ہم نے ہمیشہ اصولوں پر اور عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس ملک میں اپوزیشن کی ہے. حکومت بھی اسی طرح ہی کی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں تھے اور پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں تھی، وہاں جب اصول کی بات آئی کہ جناب آپ گھیراؤ کر لیں یا یہاں پر جو ہے وہ کوئی غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے حکومت کو گرائیں تو آپ کو پتہ ہے، یا حملہ کر دیں پارلیمان کے اوپر، تو پیپلز پارٹی نے اس سے برملا انکار کیا تھا اور ہم نے جو ایک آئینی اور پارلیمانی راستہ اپنایا تھا جو کہ ہماری سرشت میں ہے، جو ہماری روح کے اندر ہے. آج بھی ہم نے پی ڈی ایم میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم پارلیمان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پر لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے سمر کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی بڑی ہوا نہیں دینی چاہیے تھی. میں دیکھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا، پہلے دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے. جب ان جماعتوں نے کہا کہ ہم استعفے دینا چاہتے ہیں اور اگر ہم استعفے دے دیں گے، ایک منٹ سمر، اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو پہلے دن کہا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے اسمبلیوں سے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے کے جمہوریت کی خدمت کر سکتے ہیں تو پھر اب دیر کس چیز کی ہے؟ اب سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیپلز پارٹی نہیں دے رہی، لہذا ہم بھی نہیں دیں گے. اچھا سر، فائنلی یہ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی مکہ کا الزام لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر، اس پہ کل نون لیگ پنجاب کی جو ترجمان ہے عظمہ بہاری صاحب، انہوں نے ایک الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے، آپ کے اوپر لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے آپ کے، چونکہ فیملی سے تھے مناز صاحب، کہتے ہیں انہوں نے ہمارے نون لیگ کے ایم پی ایز کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے. ذرا یہ الزام سن لیں سر. ہمارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی آپ کے ایم پی ایس کے ووٹ خرید رہی تھی، نقب لگا رہی تھی آپ کے ووٹوں پہ؟ جی ہاں. تھوڑی سی وضاحت کر دیں، آپ کے کتنے ایم پی ایس سے رابطہ کیا گیا پیپلز پارٹی کے سینٹ کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے پنجاب میں ووٹ خریدنے کے لیے؟ جی میں ذاتی طور پر 2 لوگوں کو جانتی ہوں. جی راجہ صاحب، اس پہ ذرا وضاحت کر دیں. ووٹ نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے خرید رہی تھی پیپلز پارٹی. سمر صاحب یہ کیا جواز ہے؟ سمر صاحب یہ کیا جواز ہے کہ کسی نے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مکمکا کر لیا اور الیکشن چھوڑ دیا اور گٹھ جوڑ کر کے. اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں تو وہ باپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم سینٹ میں آزاد امیدوار سے ووٹ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باپ کو باپ بنایا گیا ہے. تو یہاں پی ٹی آئی سے ووٹ گٹھ جوڑ کر کے پیسوں کی آفر نہیں کی، کس کے باپ کو باپ بنایا گیا ہے؟ تو یہ کیا باتیں ہیں جی؟ مجھے تو شرم آتی ہے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے بھی سمر. سچی بات ہے کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان باتوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی راجہ پرویز اشرف صاحب کی، جو کہ کافی نالاں بھی ہیں پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے رویے پہ. وہ کہہ رہے ہیں ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ معاملات کو الجھائیں گے، مزید نہیں. پروگرام میں بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو شاہد حقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں شاہد حقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں اور پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی طرف بعد میں آتے ہیں. یہ جو ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، ملک بند ہے تقریباً عملاً سارا، اس پہ کیا کہیں گے؟ تنقید تو ہو رہی ہے عمران خان سے، کچھ ہینڈل نہیں ہو رہا، مینج نہیں ہو رہا. اگر آپ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہوتے، یہ صورتحال آپ کو درپیش ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے. جی، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسے معاملات پیدا نہ ہوں. جب آپ کی پالیسیز نہیں ہوں گی، جب آپ ملک عوام کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، جب آپ کی حکومت عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے گی، مہنگائی ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ سب معاملات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ معاملات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ معاملات الیکشن چوری کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. جب ایک غیر نمائندہ حکومت ہوگی جس کو عوام قبول نہیں کرتے، جو عوام کی ووٹ سے نہیں آئی ہوئی، اور جب وہ ہائبرڈ نظام بنائیں گے تو ہائبرڈ نظام آپ کو اسی قسم کے مسائل دیتے ہیں. یہ مسائل ماضی میں بھی ایک ہائبرڈ سیٹ اپ نہیں پیدا کیے تھے.
PDM آج یہی کہہ رہی ہے. لیکن سر جب آپ وزیر اعظم تھے تب تو نمائندہ حکومت تھی, اس وقت بھی جی میں گزارش کروں گا, فوج کی مدد لینی پڑی تھی تب بھی. جی میں گزارش کروں گا کہ آپ 25/11/2017 کا DG ISPR کا ٹویٹ ضرور دیکھ لیں. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ بات مناسب نہیں ہے کرنی, لیکن یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس کے بڑے تلخ حقائق ہیں. اسی لیے بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ایک ٹروتھ کمیشن ہو جو ان تلخ حقائق کو عوام کے سامنے رکھ دے, تاکہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے سبق کا باعث بن جائیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, اصل سوال یہ ہے کہ پولیس آج حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے. بالکل پولیس عوام کے سامنے مجبور ہے, لوگ مشتعل ہیں. یہ اشتعال کیسے پیدا ہوا, کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ یہ سوالات کا جواب جب تک آپ کو نہیں ملے گا ہم ملک کے معاملات نہ طے کر سکتے ہیں نہ ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ابھی کیا ہونا چاہیے فوری طور پہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے؟ ظاہر ہے لوگ مشکل میں ہیں, ترسیلات بند ہیں, بالکل ٹرانسپورٹ کا نظام سارا بند ہے. کیا ہونا چاہیے فوری؟ میں اس معاملے کی حقائق سے آگاہ نہیں ہوں, یقین کریں, کیونکہ حقائق وہ نہیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. عوام کو کیوں مشتعل کیا گیا, کس بات پر مشتعل کیا گیا, کیا معاہدے ہوئے, کس نے کیے, کیوں کیے؟ یہ پوری عوام تو نہیں ہے, ایک سیگمنٹ ہے, ایک تنظیم ہے جس کے حامی اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تنظیم ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے, معاہدے کیے گئے تھے, اس بات پر وہ مشتعل ہے. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. وہ مشتعل جو ہیں وہ ناموس رسالت کی بات ہے, اس پر مشتعل ہیں. اس پر ہر پاکستانی مشتعل ہوتا ہے. آج حکومت جواب دے کہ وہ کرتی کیا رہی ہے, کیا وعدے کرتی رہی ہے, کیوں کرتی رہی ہے. آج ایک مکمل گورننس کا فیلیور ہے, عوام کے مسائل سے لا تعلقی ہے, اس کی وجہ سے سب معاملات پیدا ہو رہے ہیں. سر وہ تو یقین دہانی کرا کے وقتی طور پہ احتجاج کو ٹالا جاتا ہے اور اسی طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں آگے, اور ظاہر ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 20 تاریخ تک آپ کے پاس ٹائم ہے, فرانس کے سفیر کو نکال دیں, ملک سے ملک بدر کر رہے ہیں. یہ وعدہ ان سے کس نے کیا تھا سفیر کو نکالنے؟ گورنمنٹ نے کہا تھا ہم کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جب حکومت جھوٹ بولنا شروع کر دے, یہ آج آپ کو یہ جھوٹ کی وجہ سے سب معاملہ ہو رہا ہے. جب حکومت کے وزراء جھوٹ بولے, جب وزیر اعظم جھوٹ بولے, جب وزیر اعلیٰ جھوٹ بولے, وقتی طور پہ معاملات کو ٹالنا چاہیں, معاملات کو حل کیا جاتا ہے, ٹالا نہیں جاتا. یہ آج آپ وہ بھگت رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا دوسرا اس کا آگے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے یا پھر طاقت کا استعمال ہونا چاہیے, چونکہ اس وقت شاہراہیں ساری بند ہیں؟ یہ فیصلہ حکومت کرے گی. یہ میں فیصلہ کروں. میری رائے, میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے وعدے کیا کیے تھے اور کیوں کیے تھے. وعدہ تو یہی, اگر آپ نے وعدے, آپ حکومت ہیں, اگر آپ کیے جائیں گے پارلیمنٹ کے تھرو, یہ سارا کچھ ہوگا. آپ حکومت ہیں, وعدے کیے ہیں تو وعدے کو پورا کریں. یہ معاملے پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر ان معاملات پر ڈیبیٹ ہو, ان کا حل تلاش کیا جائے. جب آپ پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیں گے پھر آپ کو سڑکوں پر معاملے کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ آج مہلت دے دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو کہ دوبارہ سے وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور PDM کا حصہ بنیں. کن شرائط پہ آپ انہیں PDM میں واپس دیکھنا چاہیں گے؟ کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں. اتحاد اعتماد سے ہوتا ہے. وہ اعتماد توڑا گیا ہے, کیسے ہوگی؟ اعتماد توڑا گیا ہے, اس اعتماد کو جوڑیں, واپس بحال کریں. کیسے بحال ہوگا؟ یہ اعتماد توڑنے والا ہی بحال کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. نہیں, آپ ظاہر ہے آپ کہہ رہے اعتماد بحال کریں, کیا وہ ایسا کریں آپ کو لگے کہ اعتماد بحال ہو گیا؟ یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم نے سیدھی بات بتا دی ہے کہ آپ نے اس اتحاد کا اعتماد توڑا ہے, آپ اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو موقع, ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں ایک بڑے مقصد کے لیے. اس اتحاد کا مقصد کرسیاں حاصل کرنا نہیں تھا, اس اتحاد کا مقصد ایک دوسرے پہ بیان بازی کرنا نہیں تھا. نہیں, میں تو عملاً جاننا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی ایسا کیا کرے اعتماد سازی ہو, اعتماد بحال ہو. میں پھر اپنی ذاتی رائے آپ کو دے سکتا ہوں. جی. اگر میں اپنی زبان توڑتا ہوں, میں کسی کے اعتماد توڑتا ہوں, میں اپنی بات سے ہٹ جاتا ہوں, معاہدے کو توڑ دیتا ہوں, دعا کی بھی فکر نہیں کرتا, تو میرے نزدیک سب سے پہلا معاملہ اس بات کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں سے اعتماد کی بحالی شروع ہوتی ہے. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کا معاملہ جو ہے اس پہ وہ معذرت کر لے. میں کوئی معذرت نہیں چاہیے, کوئی معذرت نہیں چاہیے. مان لے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے, صحیح, 2 پیمانے میں اس پہ دیکھتا ہوں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عزت کمائی ہے یہ کام کر کے تو آپ ضرور کریں، یا آپ نے جو پی ڈی ایم کا بڑا مقصد تھا اس کو آپ نے تقویت پہنچائی ہے یہ کام کر کے، تو بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ دونوں پیمانوں پر آپ کو جواب نفی میں آئے گا۔ اس کی جو بحالی ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے جس نے یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری بات ہے۔ اچھا اگر وہ نہیں کرتے ایسا تو پھر کیا ہے؟ نہیں کرتے تو ٹائم کی بات نہیں ہوتی، ایک معقول مدت ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی، ان کو ایک وضاحت طلب کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ کام پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف ہے، اور جو بیانیہ ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کا جواب دونوں جماعتوں نے مختلف طریقے سے پریس کے ذریعے دیا، تو آج پریس کے ذریعے ہی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا آپ کی ذاتی رائے کی اگر میں بات کروں تو وہ تو بڑی سخت تھی کل تک، ہمیں جو جس طرح آپ کا رد عمل آیا تھا، یعنی کہ وہ آپ پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس بھیج دیتے ہیں، پیپلز پارٹی سے کوئی شو کاز، میں معذرت سے دیکھیں یہ شو کاز کا لفظ، وہ پیپر شو کاز کا لفظ غلط ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وضاحت طلب کی ہے، چلے وضاحت، اگر اس وضاحت کا جواب کاغذ پھاڑنے میں ہے تو پھر میرا جواب خدا حافظ میں ہے۔ آپ نے آج مولانا صاحب نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ واپس پی ڈی ایم کے ڈسپلن میں آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے، کرسیوں کے لیے نہیں، کوشش کریں۔ آپ کی رائے تو شاید مختلف تھی کہ خدا حافظ ہی کہہ دیا جائے بجائے ایک اور موقع دینے کے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی اعتراف ہی بات کا نہ کرے اور آگے سے آپ کو گالیاں بھی نکالے اور الزامات بھی لگائے اور آپ سے کہے کہ معافی مانگو، معافی کا تقاضا کیا جی، تو اس کے لیے میرا جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے اکتفا کیا خدا حافظ کہنے تک۔ اچھا سر، یہ مہلت کتنی دیر کی ہوگی اندازاً؟ میں نے کہا ایک معقول وقت ہوتا ہے، ہر بات کا معقول وقت، اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ڈالی جاتی، ایک معقول وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے پیپلز پارٹی کو نکال دیا جائے گا کہ بھئی دے آر نو مور پارٹ آف پی ڈی ایم؟ دونوں نے چھوڑ دی ہے پی ڈی ایم۔ نہیں، وہ تو عہدے چھوڑے فی الحال بطور احتجاج، عہدے چھوڑنا بھی پی ڈی ایم چھوڑنے والی بات ہے۔ کہہ رہے پی ڈی ایم نہیں چھوڑی ہم نے ابھی تک، ہم نے بطور احتجاج عہدے چھوڑی تو پھر اپنے معاملات کو درست بطور احتجاج عہدے چھوڑے، پی ڈی ایم کا بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم حصہ ہیں اور ہم نے بنائی ہے۔ پھر باپ کو بھی ساتھ پی ڈی ایم میں لے آئیں۔ انہیں کیسے لے کے آئے گے سر؟ جی، ان کے ووٹوں سے بن گئے لیڈر دی اپوزیشن، آج باپ ان کے ساتھ ہے، باپ کو حصہ بنائیں۔ اچھا آپ کہیں وہ جو سینیٹر ساتھ آئے تھے ان کو بھی پی ڈی ایم کا حصہ بنائیں؟ جی، پی ڈی ایم کا حصہ بنا لیں، ان کو بھی، باپ کو بھی لے آئیں۔ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا وہ؟ لے آئیں، سارے پی ڈی ایم مشاورت کر لے گی، اگر باپ پی ڈی ایم میں شامل ہوتی ہے میرا خیال ہے سارے قبول کر لیں گے۔ تو پھر آپ یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی مان لیں گے؟ جی جی بالکل، میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ پی ڈی ایم نے ماننا ہے۔ وہ جو باپ کے سینیٹرز آئے تھے وہ پی ڈی ایم، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر آج باپ بھی پی ڈی ایم میں شامل ہو کر اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر آپ انہیں مان لیں گے۔ سر یہ آج واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کے اندر جی، جو آدمی استعفیٰ دے دیتا ہے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جاتا ہے، تو یعنی کہ کمیونیکیشن کے چینلز بند ہو رہے ہیں مزید؟ کمیونیکیشن چینل سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کمیونیکیشن چینل آپ کے چینل ہے، وہ چینلز پہ تو بات نہیں کیوں نہیں ہوتی بات؟ وہ استعفے ان کے منظور ہو گئے پی ڈی ایم کے اندر جو دیے؟ نہیں، وہ انہوں نے مؤخر کر دیے ہیں، انہوں نے استعفے مؤخر کر دیے ہیں کہ آپ فیصلہ، اگر ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، صحیح، پی ڈی ایم کے ڈسپلن میں آئیں، ایک انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے ڈسپلن میں آئیں، اگر نہ تو اگلے سربراہ اجلاس کے اندر وہ جی ایک اجلاس ہوگا، ساری مشاورت ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ کتنا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے اس 10 جماعتی اتحاد کی بحالی کا؟ 10 میں سے تو 9 رہ گئی تھی، اے این پی نکل گئی تھی، چلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے، 9 جماعتی اتحاد کی بحالی کا امکان کتنے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں؟ امکان کتنے فیصد لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بڑا مقصد ہے اس کا حصول کرسی کے حصول سے زیادہ اہم ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ واپس آئیں گے۔ اچھا سر، یہ جو سارا معاملہ چلا اس میں 6 ماہ کی ساری یہ مدت تھی، پی ڈی ایم بنی اور اس کے بعد پھر تقسیم کا شکار ہو گئی۔ اب آگے کے لیے پیپلز پارٹی، میرے خیال سے وہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اسفند یار ولی صاحب کے ساتھ، اس میں تو یہ طے پایا تھا کہ ہم خیال جماعتوں کا ایک اور گروپ بنایا جائے گا، ایک اپوزیشن گروپ بنایا جائے گا، تشکیل دیا جائے گا، جس میں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مینگل صاحب کو بھی دعوت دی جائے گی، کی ڈبلیو پی کو دعوت دی جائے گی، باقی بھی ہم خیال جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا، نون لیگ اور مولانا صاحب کے علاوہ۔ تو یہ تو پھر 2 پی ڈی ایمز بن جائیں گی اور پھر خان صاحب کے تو مزے 2.5 سال مزید۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ دو اکٹھے ہو کے یہ کریں گے۔ خان صاحب تو انجوائے کر رہے ہوں گے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، باپ کو بھی شامل کر لیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں سب کو شامل، پی ٹی آئی بھی شاید آ جائے۔
ہاں پی ٹی آئی والے بھی شاید آ جائیں. لیکن سر خان صاحب کو تو بڑا یہ ایک زبردست مل رہا ہے موقع, اگلے 2.5 سال وہ آرام سے حکومت چلائیں گے جس طرح سے خان صاحب آپ بھی بڑے آرام سے حکومت چلا رہے ہیں, پرواہ تو کسی بات کی ہے نہیں. ملک تباہ ہو گیا ہے, لوگ پریشان ہیں, مہنگائی عروج پہ ہے, خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ تو آخری دن تک حکومت اپنی کرتے رہیں گے. سر جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو سر پھر اپوزیشن وہیں پہ ہے, اپوزیشن موجود ہے, اپوزیشن اصولوں پہ کھڑی ہے. یہ پہلی اپوزیشن سودے نہیں کر رہی, ورنہ اپوزیشن یہ سودے کرتی ہے. سر آپ بھی وزیر اعظم تھے, آپ کو فکر ہوتی تھی نا اپوزیشن کی؟ کبھی فکر نہیں کی, کروں گا اپوزیشن, کبھی فکر نہیں کی. ہم نے پارلیمان چلایا, ہم نے پارلیمان چلایا, اپوزیشن کی باتیں سنی, اپنی اصلاح کی, ان کو جواب دیا. کبھی اپوزیشن کے ممبر کو گالی نہیں نکالی, کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا. جو پارلیمانی روایات ہوتی ہیں ان کو لے کر چلے, اس طرح حکومت چلتی ہے. اور اپنی حکومت کے آخری مہینے میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی 2/3 اکثریت لے کر میں خود 5 دن بیٹھا اپوزیشن کے ساتھ, جو ہمیں گالیاں نکالتے تھے اسمبلی کے فلور پر, ان کے ساتھ بیٹھے اور معاملات کو حل کیا. تو حکومت کے اندر رہنا کافی نہیں ہوتا. حکومت کے اندر رہ کر ملک کے مسائل کو حل کرنا, ملک کو ترقی دینا, ملک کو آگے بڑھانا, عوام کی تکلیف دور کرنا, یہ حکمران کا کام ہوتا ہے. سر یہ جو آپ اعتماد کے فقدان کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ اعتماد کا فقدان ہے, آپ کو بہت زیادہ ان پہ اعتماد اب نہیں رہا, وہ اعتماد سازی کرے, اعتماد بحال کرے تو پھر کوئی واپسی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی آپ پہ بہت زیادہ بد اعتمادی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کئی مواقع پہ ہمارے اعتماد کو شیٹر کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی شو کاز بھیج سکتے تھے لیکن نہیں بھیجا. ذرا سنیں, کل بلاول صاحب نے پوری 4 چیز جاری کی. سننے کی ضرورت ہے, میں سب تماشے دیکھ چکا ہوں. مجھے ناظرین کو ضرور دکھائے, میں یہ تماشے دیکھ چکا ہوں بہت. شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا, پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. پنجاب میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. گلگت بلتستان میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلے کرتے ہوئے نون لیگ مائنورٹی جماعت ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا حق چھیننے کا, تب بھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا. سر یہ پوری 4 شیٹ جاری کر دی بلاول صاحب. بڑی مہربانی ان کی, پارٹی کے سربراہ ہیں, وقار سے بات کرنی چاہیے. آپ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں جواب دینا چاہتا نہیں ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے, بہت سے الزامات میں بھی لگا سکتا ہوں, لیکن ہم محلے کی خواتین کے جھگڑے میں نہیں پڑے ہوئے. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ بڑا مقصد ہے ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا. یہ بنیادی مقصد ہے پی ڈی ایم کا. جو اس کو سمجھتا ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے کسی اور مقصد کے لیے, کرسی کے لیے, اس کی رائیں جدا ہیں. کرسی کی بات جہاں ہوتی ہے وہ ایک کرسی پنجاب کے اندر بھی ہے عثمان بزدار صاحب کے پاس, بڑی کرسی ہے سی ایم پنجاب کی. وہ ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن نون لیگ ساتھ نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں تبدیلی اگر پنجاب کے اندر آ جاتی ہے تو پھر خان صاحب بھی کمزور ہو جائیں گے, وہ اسلام آباد رہ جائیں گے پیچھے. میں نے یہی کہا کہ جو اس چھوٹی کرسی کے لیے بک گئے وہ بڑی کرسی کے لیے پتہ نہیں کیا کرنے کو تیار ہوں گے. یہ کرسیوں کا حصول نہیں ہے. میں اپنا ضمیر بیچ کر, عوام کے اعتماد بیچ کر کرسی حاصل کر لوں, اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے تبدیلی ہٹانے کی بات ہے نا, یہاں بات ہٹانے کی نہیں ہے, بات آپ اسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں, وہی سودے کر رہے ہیں جس کے ہم خلاف ہیں. سر نظام کا حصہ تو نون لیگ ابھی بھی ہے. یہ آپ ہم نظام کا حصہ نہیں, پیپلز پارٹی استعفے دے رہی ہے نا, آپ استعفے نہیں دے, نہیں سوری وہ استعفے نہیں دے رہی تو آپ بھی استعفے نہیں دے رہے. آپ نظام کا حصہ ہے نا. ہم نظام کا, ہم عوام کے ووٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں, ہم کسی سے سودا کر کے نہیں آئے. تو جب تک ووٹ ہے, استعفے استعمال ہونے تھے اس نظام کو دھچکا دینے کے لیے, اس دیوار کو گرانے کے لیے. اب وہ اسمبلی کے اندر رہ کر ہم اسی خرابی کا حصہ بن جائیں کہ سودے کر لیں, سودا کر کے کرسی حاصل کر لیں, وہ اس کے لیے ہم نہیں آئے. پیپلز پارٹی کہتی ہے اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ہرایا نا, پھر ہرایا نا, حفیظ شیخ کو ہرایا وہاں پہ اسمبلی کے اندر, ہم نے اپنی میجورٹی وہاں پہ بنے. ہم معذرت تھے, پھر کیا ہوا سینٹ میں, کیا ہوا؟ 57 ممبر آج بھی آپ کے پاس ہے نا, ایسا ہی ہے, 57 ہے نا, بالکل, تو کریں نا عدم اعتماد.
आप ले आए उनको साथ? नहीं, मैं क्यों लाऊं? आप जो इम्तिहान में डालें। बाप को लेकर आए, बाप को डिलीवर करें। इम्तिहान में डालें उन्हें आप। मैं यही कह रहा हूं, इम्तिहान में डालने की, मुझे इम्तिहान में किसी को डालने की जरूरत नहीं है। इम्तिहान में वो लोग डले हुए हैं जिन्होंने सौदे किए हैं। मैं तो सौदे नहीं करता हूँ। नहीं, वो सौदों की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियर कर दिया सीसी ने कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे। बड़ा अच्छी बात है। वो कह रहे हैं फिर किसी और कोई बात नहीं है। मैं वो कह रहे हैं जिन्होंने देने थे वो दें इस्तीफे। उस मामले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको कह रहे हैं कि दें इस्तीफे और हम पे अपने फैसले इंपोज मत करें। पीडीएम ने इस्तीफे देने थे, 160 इस्तीफे देने थे। अगर वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते, इख्तलाफ राय है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पीडीएम के फैसलों को तोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट करें और कुर्सियां हासिल करें। उनसे कहाँ कोलैबोरेट किया है, जरा थोड़ी सी वजाहत। ये बाप कैसे आया है? वो तो कह रहे हैं हम उसके लीडर ऑफ की पोजीशन उनके वोटों के बगैर चले, अगर यही बात बड़ी अच्छा काम किया, फिर एकदम अदम एतमाद करें, यूसुफ गिलानी साहब को उस कुर्सी पे बिठाएं जिसके लिए हमने उनको वोट दिया था। सही, उस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाते? ठीक है, जो बाप के वोटों पे एतराज़ है वो बार बार पीपल्स पार्टी इस पे वजाहत यही दे रही है कि वो वोट बाद में शामिल हुए। ये बचगाना बातें को भी दिलावर खान साहब लीड करते हैं जो नून लीग से। मादरत से बचगाना बातें मत करें। देखें, ये जमातें हैं, लीडरशिप है। पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जमात थी। ये बचगाना बातों वाली जमात नहीं थी, ये तोहमतें लगाने वाली जमात नहीं थी, असूल पे बात करती थी। आपने असूल को तोड़ा है, करें ना। मैं तो आज भी कहता हूँ करें, अदम एतमाद लाएं। ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं सर, ये सिर्फ लीडर ऑफ की पोजीशन में बाप के वोट साथ शामिल होना वहाँ तक है या मामला कहीं और जा रहा है? देखिए, एक जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो तो वोट शामिल हुए, वो लोग जो 3-3 साल हुकूमत के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हर आदमी जानता है कि बाप कौन है। उसी का चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है जिसको उन्होंने 3 दिन पहले सपोर्ट किया था। तो फिर मैं क्या समझूंगा कि वो किसी मोहब्बत में आपके साथ आए हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कोलैबोरेशन की आप बात करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की, ये सिर्फ सेनेट में लीडर ऑफ की अपोजिशन के ओहदे तक के लिए थी या उससे हट के कहीं और भी है? देखिए, मैं किसी स्पेकुलेशन का हिस्सा नहीं बनता। मैं तो वो बात करता हूँ जो मुझे नज़र आ रही है और मुझे बड़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। मैं उन सेनेटर्स को भी जानता हूँ, मैं उनकी राय भी जानता हूँ, उनके ख्यालात भी जानता हूँ। इस कहानी में मत पढ़ें। आपने एक गलती कर दी है, उसको मान लें, इतनी बात है, वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो राजा परवेज अशरफ साहब थे आपसे पहले, वो कह रहे हैं कोई रिटन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारी। अगले दिन जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें वो कह रहे हैं शायद हकान अब्बासी साहब ने तजवीज़ दी थी, हमने वहाँ पे उन्हें यही कहा था कि जो असूल कौमी असम्बली के अंदर है वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो सेनेट के अंदर भी यही असूल होना चाहिए। बाकी कह रहे मैं कोई बात नहीं बोला इस पर, मैंने एग्री नहीं किया था कि एग्री करते कि नून लीग का ही हो यहाँ पे। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, मेरे ज़िले के हैं, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। क्यों, था कोई ऐसा माहिदा? मैं नहीं इस पर बात करना चाहता। नहीं, वो कह रहे माहिदा ऐसा कोई था ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ। क्या वजह? माजरत चाहता हूँ। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। नहीं, वो तस्दीक या तरदीद करते हैं माहिदा था या नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है तस्दीक या तरदीद की। बाकी 6 जमातें जो वहाँ बैठी थी उनसे पूछ लें। आप नहीं बोलेंगे इस पर कुछ? मैं नहीं बोलूँगा। मेरा ये तरीक़ाकार नहीं है। वो 8 जमातें, सॉरी 6 नहीं, 8 जमातें और थी, उनसे पूछ लें। अच्छा सर, आप गोइंग फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड का मुझे ज़रा बता दें। वे फॉरवर्ड क्या है? अब क्या होगा, किस तरह से की जाएगी सारी अपोजिशन? इमरान खान को मुश्किल में कैसे डाला जाएगा? वो हुकूमत गिराने के वाले से, लॉन्ग मार्च के वाले से क्या हिकमत अमली? अब इस्तीफे तो नहीं आ रहे, लॉन्ग मार्च हो रहा है। देखिए, ये फैसला अब पीडीएम करेगी कि उसकी क्या हिकमत अमली होगी। आज पीडीएम एक तहरीक है। सबसे ज़रूरी बात यह है, पीडीएम एक तहरीक है, ये कुर्सी हासिल करने की तहरीक नहीं है। ये तहरीक ये कहती है कि जब तक आप निज़ाम को नहीं बदलेंगे, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। और आइन के मुताबिक चलाने का मकसद यही है कि ये सौदे हम करते रहे हैं माजी में, जो इलेक्शन चोरी होते रहे हैं, जो ये अंडरस्टैंडिंग, जो कोलैबोरेशन होती रही इस्टेब्लिशमेंट से, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गए। आखिरी एक्सपेरिमेंट आपकी हाइब्रिड मॉडल था, आज उसकी हालत देख लें। हर पैमाने पर आपका मुल्क ज़वाल पजीर है, इसका जवाब कोई दे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شاہد صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اب پیپلز پارٹی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ پنجاب کے اندر اپنی تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کا بھرپور ارادہ رکھ رہے ہیں. وہ یہ ان کا حق ہے. ہمارے سیاسی مخالف ہیں, ہم نے الیکشن لڑنا ہے آپس میں. ہم اپنی کارکردگی پر لڑیں گے, اپنے اصولوں پر لڑیں گے جو ہماری اسٹرینگتھ ہے, کیونکہ آج لوگ ان جماعتوں کو پسند نہیں کرتے جو اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کرتی ہیں. آج لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. آج لوگ جو جماعت پی ڈی ایم کے اصول توڑتی ہے اس کو وہ پولنگ سٹیشن پر جواب دیں گے. یہ میری رائے ہے. ڈسکا میں تو آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے, حمایت کا اعلان کر دیا. دیکھیں, میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم سے پہلے بھی فیصلہ تھا کہ جس نے بھی دوسری پوزیشن حاصل کی تھی یا جس پارٹی کی سیٹ خالی ہوئی تھی وہی الیکشن لڑے گی, باقی نہیں لڑیں گے, کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں گے. کراچی میں یہ نہیں ہو رہا. کراچی میں نہیں ہوا. کراچی میں جے یو آئی نے بھی کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا ہے اور اے این پی نے بھی کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے. تو آپ نے رابطہ نہیں کیا وہاں سے پیپلز پارٹی والوں سے؟ رابطہ اس معاملے کے پہلے اس سے کیا تھا, بالکل کیا تھا. 2 دفعہ میں نے خود کیا تھا. انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی. بہرحال فیصلہ ان کا اپنا ہے, ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. یہ بہتر ہوگا کہ اپوزیشن کا امیدوار وہاں سے کامیاب ہو, اور یہ واضح بات ہے وہاں پر کہ وہاں جو اسٹرینگتھ ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے. صحیح ہے, لیکن ظاہر پیپلز پارٹی ساتھ اگر آ جاتی, جس طرح آپ نے مل کے الیکشن لڑے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو 9 میں سے 8 ضمنی انتخابات اپوزیشن جیتی جب آپ مل کے لڑے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے سر فائنلی بتائیے گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کل ایک الزام لگایا تھا پیپلز پارٹی پہ کہ پنجاب میں ہم نے اس لیے اتحاد کیا تھا, یعنی کہ سارا معاملہ مل بیٹھ کے کیا, کہ پیپلز پارٹی والے رابطہ کر رہے تھے ہمارے ایم پی ایس کے ووٹ خریدنے کے لیے. ایسا کچھ آپ کے علم میں آیا تھا؟ دیکھیں, میں معذرت سے میں ان الزامات اور جواب کا حصہ نہیں بنتا. نہیں, کچھ ایسی چیز آپ کے علم میں آئی تھی, تصدیق تھا, میں گزارش کروں گا کہ میں ان الزامات اور الزامات کے جواب دینے کو مناسب نہیں سمجھتا. یہ وقار سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ ایسی باتیں کرے. نہیں, آپ کی پارٹی کے اندر صحیح الزام ہے. میں معذرت سے اگر کوئی بات کرتا ہے یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ سیاست وقار سے کرنی چاہیے. ٹھیک, چھوٹی اور گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ نے قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی 2 سابق وزرائے اعظم کی. آج کے پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.